بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انڈین جو سفارتی عملہ ہے کابل میں، اس نے بوری بستر اپنا باندھ لیا ہے اور کسی وقت بھی انہیں یہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہی صورتحال کچھ دوسرے سفارت خانوں کے بھی ہے، لیکن انڈیا کی نمایاں بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ آج ہی انڈیا کے C-17 ایئر کرافٹ نے 40 ٹن 122 کینن بلٹ جو ہیں یہ وہاں ڈراپ کیے ہیں طالبان کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ اب یہ بات تو صاف ہو گئی کہ انڈیا جو ہے جی کھل کے آ گیا طالبان کے خلاف۔ چلیے مخمصہ ختم ہوا۔ ناظرین کرام، طالبان نے افغان فضائیہ کے 5 ایک کو آج بھی کر دیا، 6 پائلٹ جو ہیں فوری طور پہ قتل کر دیے ہیں، اور ان کا جواز انہوں نے یہ بنایا ہے کہ یہ آسمان سے گولہ باری کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ یہ جواز تو کچھ نہیں، لیکن چلیے ٹھیک ہے، جنگ میں تو آپ کو پتہ ہے جنگ اور محبت میں جو کہ سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کابل میں مقیم جو یہ ہے نا ان کا نیشنل ٹی وی RTA افغانستان کا نیشنل ریڈیو ٹیلی ویژن، اس سے منسلک صحافی ختیجہ امین کا ایک انٹرویو جو ہے نا وہ بڑا آج نمایاں ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں افغان عوام نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ طالبان کے دوبارہ اقتدار پر قبضے کے خوف کے باعث انہیں یہ خدشہ لاحق ہے کہ خواتین کو تعلیمی اداروں میں جانے کے ساتھ ساتھ دفاتر میں کام کرنے سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ طالبان کی 1996 سے 2001 کے درمیان حکومت میں خواتین کا بغیر محرم کے گھر سے باہر نکلنے، روزگار اور تعلیم پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ ختیجہ امین کا کہنا ہے کہ وہ اس دور میں اپنے والدین کے ساتھ جان بچانے کی غرض سے پاکستان منتقل ہو گئی تھیں، تاہم جب بھی وہ اپنی والدہ سے اس دور کی کہانیاں سنتی ہیں تو لرز جاتی ہیں۔ ختیجہ امین امریکی اور اتحادی افواج کا افغانستان سے انخلاء شروع ہونے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ بہت خدشات بڑھ گئے ہیں۔ طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک کے بیشتر حصوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں۔ گزشتہ 1 ہفتے کے دوران طالبان نے تاجکستان، ترکمانستان اور چین سے متصل علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے ہیں، اور گزشتہ جمعرات کو صوبہ ہرات میں ایران سے ملکہ اسلام قلعہ کراسنگ پوائنٹ بھی طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ ماضی سبق حاصل کر چکے ہیں اور وہ خواتین کے روزگار اور تعلیم کے حصول پہ قدغن نہیں لگائیں گے، تاہم وہ یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسلامی دائرہ کار میں ہوگا۔ ناظرین کرام، شنکئی کروخیل 2005 سے افغان پارلیمنٹ کے رکن ہیں، وہ طالبان کے دعووں کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور وہ جس جگہ بھی قبضہ کر رہے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض ایسے مقامات میں جہاں پر طالبان نے خواتین کو روزگار چھوڑنے کے لیے تنبیہ کی ہے۔ افغان پارلیمان کے رکن کا مزید کہنا تھا کہ ایسے افراد جو افغانستان کی تعمیر کے بجائے اسے اجاڑنے میں ملوث ہوں، ان کی باتوں پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے۔ شنکئی کروخیل کے مطابق طالبان کی خواتین کی آزادی اور حقوق کے بارے میں حکمت عملی مبہم ہے۔ ان کے بغور اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے، نہ کہ اختیاری۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تعلیم مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور خصوصاً خواتین کو تو اس سے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ ناظرین کرام، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اسلام قلعہ کسٹم ہاؤس جو ہے اس پہ طالبان قابض ہیں، اور ایران کے ساتھ اب جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے، تجارت بند نہیں کی انہوں نے، تجارت ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح ہو رہی ہے، پہلے کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہو رہی ہے، اور بڑے پرامن طریقے سے ہو رہی ہے، اور جو تجارتی منڈیاں ہیں وہ بالکل اس لڑائی سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی۔ طالبان نے اس مرتبہ بہت زبردست حکمت عملی اختیار کی ہے، وہ کوئی ٹیرر نہیں پھیلا رہے۔ خواتین کے حوالے سے انہوں نے 1-2 اقدامات کیے ہیں،
اور انہیں تنبیہ کی ہے. پہلے تو اسے نا ڈنڈوں سے مارا کرتے تھے, انہوں نے صرف تنبیہ کی ہے کہ آپ نا یہ جو مخلوط ہے سسٹم اس میں کام نہیں کریں گی. اب یہ ظاہر ہے ان کا اپنا طریقہ کار ہے, ہم اس پہ کیا بات کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پر مغربی میڈیا جو ہے وہ بہت چیخ چلا رہا ہے اور یہ کرے گا. ناظرین کرام, انڈیا کی اس نئی انٹری نے جو اس نے ابھی C-17 ایئر کرافٹ کے ذریعے وہاں جو پھینکا ہے اسلحہ, سب کو چکا کے رکھ دیا ہے. ایسا سوچا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ انڈیا جو ایک طرف طالبان سے مذاکرات کر رہا تھا اور ایران کے ذریعے طالبان کے دونوں گروپوں سے اس نے بات چیت بھی کی تھی اور اس کی وہاں بڑی انویسٹمنٹ بھی ہے, لیکن جب سے ان کا وہ جو جس ڈیم پہ انہوں نے بڑا پیسہ لگایا تھا, جو انڈیا افغانستان ڈیم ہے اور جس کا افتتاح خود ہی مودی صاحب نے آگے کیا تھا, اس پر طالبان کے قبضے کے بعد سے وہ انڈین خاصے گھبرا گئے ہیں. انڈیا کی یہاں بہت انویسٹمنٹ ہے, پورے افغانستان کو انویسٹمنٹ ہے, خصوصاً نارتھ میں ممکن ہے وہ محفوظ رہے کیونکہ وہاں ابھی طالبان کے اتنے اثرات نہیں ہیں. لیکن ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ طالبان کو ریزسٹنس جو ہے نا بڑی سطح پہ نہیں مل رہی. ابھی تو کمانڈر عطا, کمانڈر اسماعیل, یہ جو لوکل کمانڈر ہیں, جو لوکل ان کی آؤٹ پوسٹ ہے نا, وہ رجسٹ کر رہی ہیں. اور یا کہیں جو ان کے بڑے مورچے ہیں, کنکریٹ کے بڑے مضبوط مورچے ہیں اس کے افغان فوج کے, جو امریکن ٹرینڈ افغان فوج ہے, وہ کچھ متحرک ہیں, وہ یعنی ان کو روک رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. لیکن طالبان بڑی چلاکی سے اس مرتبہ انہوں نے ان سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے ان کے پہلو سے دائیں بائیں سے نکل کے وہ اس صوبے پہ, اس جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. بڑی شاندار حکمت عملی ہے یہ, جنگی حکمت عملی ہے اس پہ, اور اس سے سوا کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ناظرین کرام, جو بات بہت اس وقت حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے خلاف ابھی تک رشید دوستم, یہ تاجکوں کی طرف سے یا ادھر یہ نارتھ کی طرف سے, یعنی احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے, احمد مسعود اس کا نام ہے, اس کی طرف سے کوئی مدافعت ابھی دیکھنے نہیں ہے. ابھی وہ خاموش ہیں لیکن مکمل تیار ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ طالبان جو ہیں وہ وہاں پہ حملہ کریں اور وہ اس کا جواب نہ دیں, وہ بڑا بھرپور جواب دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ یہاں پھر لڑائی کا نظریہ بھی بدلتا دکھائی دے. ابھی تک یہ لوگ کیوں رجسٹ نہیں کر رہے, کیوں نہیں لڑ رہے طالبان کے خلاف؟ میرے خیال سے اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی اور ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. انڈرسٹینڈنگ ان کی یہ ہوئی ہے کہ پہلے ایک طالبان جو چھوٹے چھوٹے جو گروپ ہیں نا, ان کو ختم کریں, جو مقامی جو وار لارڈز ہیں, جیسے میں نے عطا محمد کا نام دیا, کمانڈر اسماعیل کا نام دیا. اب کمانڈر اسماعیل جو ہے وہ شیعہ کمانڈر ہے, یہ ہرات کی طرف ہے. لیکن مجھے حیرت اس بات کی آ رہی ہے کہ ایران کے خود جو بڑے اچھے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ, اور وہ اس کو یہ سپورٹ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انڈین مدد ابھی آئی ہے, اب میں سن رہا ہوں, ابھی مجھے ایک فلیش ہوئی ہے نیوز کہ جی سڑک کے ذریعے بھی انڈین جو ہے کنوائے آیا ہے, اسلحہ لے کر آیا ہے ان کے لیے اینٹی طالبان فورسز کے لیے. یہ کس راستے سے آئے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایران والے راستے, چابہار والے راستے سے آئے ہوں گے. چابہار سے پھر آگے یہ سڑک جو انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے انڈین نے, اور یہ اسی دن کے لیے انہوں نے بنائی تھی. اب اس سڑک پر طالبان کا کتنا کنٹرول ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ جو اسلام کے قلعہ کسٹم ہاؤس ہے اس پہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہے. یہ جو ایریا ہے ادھر ایرانی فورسز بھی ڈپلائی ہیں, اور طالبان یہ بات جانتے ہیں کہ اگر وہ ادھر حملہ کرتے ہیں تو عین ممکن ہے ایران اس جنگ میں انوالو نہ ہو جائے. اس وقت طالبان کی ایٹ موسٹ کوشش یہ ہے کہ تاجکستان, ایران اور آذربائیجان جو دوسرے کرغزستان وغیرہ جو اس کے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں یہ انوالو نہ ہوں. یہ بھی اطلاع ہے کہ روس کی طرف سے طالبان کو واخان کے راستے بہت یعنی اہم جو ہے یہ مدد دی جا رہی ہے, بڑا زبردست اسلحہ دیا جا رہا ہے. جو طالبان جس کی کمی محسوس کرتے تھے, واخان پہ طالبان کا قبضہ ہونا
کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کا جاری رہنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے ناظرین اس وقت حالات ہیں، میں آپ کو لمحہ بلمحہ سے آگاہ کر رہا ہوں، اس میں نظر رکھیے، انشاءاللہ تعالی صورتحال پاکستان کے لیے اچھی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کا ہم درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔